بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر دوم کا سبق نمبر 119 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاس مساوات کے پہلے حصے کو۔ مشکل ترین اور اہم ترین انواع قیاس میں سے ایک قیاس مساوات ہے کہ جس میں براہ راست صغریٰ اور کبریٰ کے ذریعے نتیجہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ ایک مقدمہ خارجی کو اس میں ضم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ قیاس مساوات حقیقت میں قیاس مرکب کی اقسام میں سے شمار ہوتی ہے، اس بنا پر کہ یہ قیاس بسیط نہیں ہوتی۔ اگر تو بسیط ہوتی تو اس میں فقط اور فقط صغریٰ اور کبریٰ کو بیان کرنے سے نتیجہ حاصل ہو جاتا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمیں ایک مقدمہ خارجی کو لانا پڑتا ہے۔ اس مقدمہ خارجی کو جب ہم اپنے صغریٰ اور کبریٰ کے ساتھ ملاتے ہیں تب ہمارے لیے نتیجہ واضح ہوتا ہے۔ تو قیاس مساوات میں مصنف یہاں پہ چند ایک ابحاث کو ترتیب دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس بارے میں کہ ہم قیاس مساوات کی تعریف بیان کریں گے۔ قیاس مساوات ہوتی کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ وہ قیاس جس میں صغریٰ اور کبریٰ سے نتیجہ حاصل نہ ہو، بلکہ یہ مقدمہ خارجی کے ضمیمہ کا محتاج ہو، یعنی ایسی قیاس کے جس میں اکیلے صغریٰ اور کبریٰ کارگر نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں ایک مقدمہ خارجی کو بھی ضم کرنا پڑے تاکہ ہمیں صحیح طور پہ نتیجہ حاصل ہو سکے۔ دوسری بات ہماری اس بارے میں کہ قیاس مساوات کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی ہم قیاس مساوات کو یہ نام دیتے ہیں تو یہ نام کیوں دیا جاتا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اس قیاس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کی وضاحت میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ جس میں ایک مقدمہ خارجی کو ضم کیا جاتا ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ مطلب ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ مساوات ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ مساوی المساوی مساویٌ، برابر کا برابر برابر ہوتا ہے، یعنی مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے۔ تو مطلب چونکہ عام طور پہ جب بھی قاعدہ مساوات کی مثال دی جاتی ہے تو یہی مشہور مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس مثال کے ذریعے ہم چونکہ اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کو بیان کرتے ہیں تو اسی مثال کا نام ہی اس کو دے دیا جاتا ہے اور اسی کو ہی قیاس مساوات کا نام دے دیا جاتا ہے۔ البتہ یہ جو ہمارے پاس مقدمہ خارجی ہے جس کو ہم قاعدہ مساوات کہہ رہے ہیں، اس مقدمہ خارجیہ کو مشہور مثال کے پیرے میں ہم پیش کرتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ ہمارے پاس صغریٰ آتا ہے الف مساوی لبا، الف با کے مساوی ہے، اور کبریٰ ہمارے پاس آتا ہے با مساوی لجیم، با جیم کے مساوی ہے۔ مطلب یہاں پہ جو حد وسط با ہے اس کو نکال دیں گے، ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا الف مساوی لجیم، الف جیم کے مساوی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ جو ہم نے یہاں پہ نتیجہ حاصل کیا کہ الف جیم کے مساوی ہے، مطلب اس کو ہم نے اس صغریٰ اور کبریٰ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ فرماتے اس صغریٰ اور کبریٰ کے ساتھ ہم نے اسی مقدمہ خارجی کو ضم کیا ہے جس کو ہم نے ابھی آپ کے لیے بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے۔ چونکہ الف با کے مساوی ہے اور با جیم کے مساوی ہے تو مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے۔ الف کا مساوی با ہے اور با کا مساوی جیم ہے، اس لیے ہم درمیان میں سے با کو نکال کہتے ہیں کہ الف کا مساوی جیم ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ حقیقت میں ایک مقدمہ خارجیہ کو ضم کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بیان کر کے ہم نتیجہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس مقدمہ خارجیہ کی وجہ سے اسے قیاس مساوات کہا جاتا ہے، ورنہ اس قیاس کا دائرہ اس سے کہیں وسیع تر ہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اس میں فقط قاعدہ مساوات کو بیان کیا جاتا ہے، بلکہ فرماتے ہیں یہ تو ذرائع مثال ہم نے آپ کے لیے بیان کیا کہ اس میں قاعدہ مساوات کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ صرف اسباب مثال کے ہے، وإلا یہ اس سے بھی زیادہ کہیں وسیع تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قاعدہ مساوی کے علاوہ ہمارے پاس اور قواعد بھی شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ قاعدہ مماثلت ہے کہ مماثل کا مماثل مماثل ہوتا ہے، قاعدہ مشابہت ہے یعنی مشابہ کا مشابہ مشابہ ہوتا ہے، قاعدہ جزئیت ہے جز کا جز جز ہوتا ہے، قاعدہ لزوم ہے لازم کا لازم لازم ہوتا ہے، قاعدہ اخص ہے کہ اخص کا اخص اخص ہوتا ہے، اسی طرح عام کا عام عام ہوتا ہے، مقوم کا مقوم مقوم ہوتا ہے، مقسم کا مقسم مقسم ہوتا ہے، الی آخری۔ تو مطلب ہمارے پاس اور بہت سارے ایسے قواعد ہیں جن کو ہم اس قیاس مساوات میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات کہ فقط یہاں پہ قیاس مساوات کے حوالے سے گفتگو ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس میں اور بھی قواعد شامل ہیں۔ مطلب پس ان تمام قواعد کے اعتبار سے ہم اس کو قیاس مساوات کے علاوہ
اسی قاعدے کے اعتبار سے نام بھی دے سکتے ہیں، یعنی ہم قیاس مساوات بھی کہہ سکتے ہیں، ہم قیاس مماثلت بھی کہہ سکتے ہیں، قیاس مشابہت بھی کہہ سکتے ہیں، قیاس جزئیت بھی کہہ سکتے ہیں، قیاس لزومیت الی آخری جو قواعد اس میں جاری ہوں گے اور جس کی مثالیں لائی جائیں گی، فرماتے ہیں اسی قاعدے کے اعتبار سے اس قیاس کو نام دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ اس کے نام کے حوالے سے ہماری گفتگو نہیں، اصل اس کے قیاس کی تشکیل اور اس کے تحلیل کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں جو اس کی تیسری بات ہے وہ اس بارے میں کہ قیاس مساوات کب منتج ہوتی ہے اور کب حکیم ہوتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اس قیاس کا صادق ہونا اس مقدمہ خارجیہ کے صدق پر موقوف ہے کہ جسے اس کے ساتھ ضم کیا جا رہا ہے، یعنی جو مقدمہ خارجیہ ہم نے لے کر آنا ہے اس کے صدق اور کذب پر اس کا صادقہ اور کاذبہ ہونا موقوف ہے۔ بس اگر وہ مقدمہ خارجیہ صادق ہوگا تو یہ قیاس بھی صادق ہوگی، اگر وہ مقدمہ خارجیہ حکیم ہوا، کاذب ہوا، تو ہماری قیاس بھی حکیم ہو جائے گی، کاذبہ ہو جائے گی۔ وہ مقدمات جو صادق ہوتے ہیں مطلب ان میں سے ہم نے چاندے کی جانب اشارہ کیا، قاعدہ مماثلت ہے، قاعدہ مشابہت ہے، قاعدہ لزومیت ہے، قاعدہ جزئیت الی آخری، جو ہم نے آپ کے سامنے 8-9 طرح کے قواعد پیش کیے، فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ مقدمات صادق ہیں، بس جب ان کے ساتھ ضم کر کے ہم نتیجہ حاصل کریں گے تو ہمارا نتیجہ صادقہ ہوگا۔ البتہ ان کے علاوہ فرماتے ہیں وہ مقدمات جو کاذب ہوتے ہیں ان میں سے چاندے کے لیے ہیں، قاعدہ نصف، جیسے ہم کہتے ہیں نصف کا نصف ہوتا ہے، مطلب نصف کا نصف نہیں ہوتا بلکہ ربع ہوتا ہے، مطلب یہ قاعدہ یہ کاذب ہے، اگر ہم اس کو ضم کریں گے تو اس سے ہماری قیاس مساوات بھی حکیم ہو جائے گی۔ قاعدہ ثلث کے ثلث کا ثلث اگر بتائیں یہ بھی قاعدہ درست نہیں ہے، اس کو بھی اگر ضم کریں گے تو قیاس مساوات حکیم ہو جائے گی۔ قاعدہ مباین کے مباین کا مباین ہوتا ہے، مطلب اس قاعدے کو اگر ضم کیا جائے تو ہماری قیاس حکیم اور باطل ہو جائے گی۔ بس اس قیاس کا صادق ہونا اور کاذب ہونا موقوف ہے اس مقدمہ خارجیہ کے صدق اور کذب کے ساتھ۔ بس یہ کہنا درست نہیں کہ نصف کا نصف ہوتا ہے، ثلث کا ثلث ہوتا ہے اور مباین کا مباین ہوتا ہے، فرماتے یہ کہنا یہاں پہ درست نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بات ہوگی تیسری۔ جو ہماری چوتھی بات ہے جو کہ ہماری اصلی بات ہے وہ اس بارے میں کہ جس میں ہم تجزیہ و تحلیل کو بیان کریں گے، مطلب اس قیاس کی شکل باقی تمام انواع سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیاس مساوات ہوتی ہے نہ یہ اقترانی حملی سے ملتی ہے، نہ یہ اقترانی شرطی سے ملتی ہے، نہ یہ قیاس استثنائی سے ملتی ہے، بلکہ اس کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں حد وسط کا تکرار صحیح طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ حد وسط کا جزء تام وہاں پہ بیان کیا جیسے کہ ہم نے ابھی مساوی کی مثال میں اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، قیاس المساوات، قیاس مساوات، من القیاسات المشکلۃ التي يمكن ارجاؤها الى القیاس المرکب۔ قیاس المساوات فرماتا ہے کہ قیاسات مشکلہ میں سے ایک ایسی قیاس کہ جس کو قیاس مرکب کی جانب پلٹایا جا سکتا ہے، یعنی جس کو قیاس مرکب کا نام ہی دیا جا سکتا ہے، وہ قیاس کون سی ہے؟ اسے قیاس مساوات کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے یہ نام اس کو کیوں دیا؟ وَإِنَّمَا سُمِّيَ قِيَاسَ الْمَسَاوَاتِ، ہم نے اس کو قیاس مساوات کا نام اس لیے دیا ہے لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْمِثَالُ الْمَعْرُوفُ، اس لیے کہ اس میں وہ والی مثال معروف ہے کہ جب بھی قیاس مساوات کو بیان کیا جاتا ہے تو عام طور پہ اسی مثال کو ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ کون سی والی؟ حمزہ مساو لبا و با مساو لجیم، ینتج جو حمزہ مساوی لجیم، حمزہ مساوی ہے با کے اور با مساوی ہے جیم کے، یہ ہو جائے گا صغریٰ اور یہ ہو جائے گا کبریٰ، بس ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا کہ حمزہ مساوی ہے جیم کے، یہ درمیان میں جو با تھا اس کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس یہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے چونکہ اس مثال کو عموماً بیان کیا جاتا ہے اور قیاس مساوات میں یہ مثال بہت زیادہ مشہور شمار ہوتی ہے، اس بنا پر اس کو قیاس مساوات کہتے ہیں۔ وَإِلَّا کا مطلب کیا کہ اس کا دائرہ فقط اسی قاعدے کے ساتھ اور اسی مثال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، إِلَّا فَهُوَ قَدْ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُشَابَهَةِ وَنَحْوِهِمَا، فرماتے یہ مماثلت، مشابہت اور اس کے علاوہ دیگر جو قواعد فرماتے ان سب پر مشتمل ہوتی ہے، بس اسی اعتبار سے اس کو نام دیا جا سکتا ہے۔ مثلا 2-3 مثالیں پیش کرتے ہیں۔ کا قول، جیسا کہ آپ کہتے ہیں الانسان من نطفۃ، انسان نطفے سے تخلیق ہوا، والنطفۃ من العناصر، اور نطفہ عناصر میں سے ایک ہے، فالانسان من العناصر، کے پاس انسان بھی عناصر میں سے ایک عنصر ہے، بس یہاں پر فرماتے ہیں ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا اسباب جزئیت۔ وَكَقَوْلِهِمْ الْجِسْمُ جُزْءٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، جسم جو ہے وہ حیوان کا جز ہے، والحیوان جزء من الانسان، اور حیوان انسان کا جز ہے، تو نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا فالجسم جزء من الانسان، جسم جو ہے وہ انسان کا جز شمار ہوتا ہے۔
مصنف فرماتے ہیں وصد کو قیاس المساوات یتوقف علی صدق مقدمۃ خارجیۃ محذوفہ، فرماتے ہیں قیاس مساوات کا صادقہ ہونا موقوف ہے اس مقدمہ خارجیہ کے صادقہ ہونے پر جو کہ یہاں پر محذوف ہے، جس کو کلام ذکر نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں اگر وہ مقدمہ خارجیہ صادق ہوگا تو قیاس مساوات بھی صادق ہوگی، اگر وہ مقدمہ خارجیہ کاذبہ ہوا تو قیاس مساوات بھی کاذب ہوگی۔ مثال جیسے مساوی المساوی، مساوین برابر کا برابر برابر ہوتا ہے، مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے، برابر کا برابر برابر ہوتا ہے، وجزء الجزء جزء جز کا جز جز ہوتا ہے، والمماثل للمماثل مماثل مماثل کا مماثل مماثل ہوتا ہے، وہکذا لازم کا لازم لازم ہوتا ہے، اخص کا اخص اخص ہوتا ہے، عام کا عام عام ہوتا ہے، الی آخری۔ فرماتے ہیں آپ بہت سی مثالیں پیش کر دیں، سب میں یہی والی قیاس مساوات ہی جاری ہوگی۔ پس فرماتے ہیں یہ جتنے بھی قواعد ہم نے بیان کیے کیونکہ یہ سارے کے سارے صادقہ ہیں، پس اس بنا پر قیاس مساوات بھی صادقہ ہوگی۔ البتہ فرماتے ہیں وَلِذَا لَا يَنْتِجُ لَوْ كَاذِبَتِ الْمُقَدِّمَةُ الْخَارِجِيَّةُ، اگر مقدمہ خارجیہ کاذب ہوا تو قیاس بھی کاذب ہو جائے گی، اگر مقدمہ خارجیہ جو ہے وہ کاذب ہوا تو قیاس منتج نہیں ہوگی، حکیم ہو جائے گی اور باطل ہو جائے گی۔ مثال جیسے الاثنان نصف الاربع، دو چار کا نصف ہے، یہ ہو جائے گا صغریٰ، والاربعۃ نصف ثمانیہ، اور چار جو ہے وہ 8 کا نصف ہے، فإنہ لا ينتج، مطلب یہاں پہ ہم یہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے کہ الاثنان نصف ثمانیہ کہ 2 8 کا نصف ہے، فرماتے ہیں 2 8 کا نصف نہیں ہوتا بلکہ 2 8 کا ربع شمار ہوتا ہے، 8 کا چوتھا حصہ ربع ہوتا ہے، 8 کا آدھا حصہ 2 نہیں ہوتا۔ مطلب یہ نتیجہ کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ اس لیے کہ لأن نصف النصف لیس نصفا، نصف کا نصف جو ہے وہ نصف نہیں ہوا کرتا بلکہ نصف کا نصف ربع ہوا کرتا ہے۔ تو پس کیا نتیجہ نکلا کہ قیاس مساوات کا صادق ہونا مقدمہ خارجیہ کے صدق پر موقوف ہے، اگر وہ صادقہ ہوگا تو ہماری قیاس بھی صادقہ ہوگی، وإلا صادقہ نہیں ہوگی، کاذبہ ہو جائے گی، حکیم ہو جائے گی۔ فرماتے یہ تو ہماری گفتگو کی ساری مقدمات تھی، جیسے ہم نے تعریف کو بیان کیا، اس کے منتج اور غیر منتج ہونے کو بیان کیا۔ البتہ فرماتے اصلی بات ہماری یہ والی ہے، تحلیل و حاصل قیاس، اس قیاس کی تحلیل اور تجزیہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وحاصل قیاسوں کا ماذرا، یہ والی قیاس جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، علی ہیئۃ مخالفۃ للقیاس المألوف المنتج، مت اس کی صورتحال اس قیاس کے برخلاف ہے جو کہ حقیقی صورت ہوتی ہے، جو کہ مانوس ہوتی ہے اور جو کہ منتج شمار ہوتی ہے۔ فرماتے اس کے برخلاف اس کی صورتحال ہوتی ہے، وجہ اذلا شرکت فیہ فی تمام الوسط، اس لیے کہ اس میں حد وسط کا مکمل طور پہ تکرار نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ لأن موضوع المقدمۃ الثانیۃ ہوا با، اس لیے کہ جو مقدمہ ثانیہ جو ہمارا کبرا ہے اس کا موضوع صرف اور صرف با ہے، جو کہ جزء من محمول الاولی، جو کہ مقدمہ اولیٰ کے محمول کا جز شمار ہوتا ہے، اور محمول کیا ہے؟ وہوا مساوٍ لبا، یعنی پورے کا پورا محمول ہے، اس پورے کے پورے محمول کو حد وسط قرار دینا چاہیے، اور ہمارے پاس حد وسط بھی کبرا میں یہی ہونی چاہیے، لیکن صغریٰ میں یہ جو مساوٍ لبا اس میں سے فقط اور فقط با کو حد وسط قرار دے کے صغریٰ کے ساتھ ساتھ کبرا میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ مطلب پس چونکہ اس میں حد وسط کا مکمل طور پہ تکرار نہیں ہوتا، فلا بد من تحلیلہ وارجاعہ الی قیاس منتظم بضم تلک المقدمۃ الخارجیۃ المحذوفۃ الی مقدمیۃ، مطلب پس ضروری ہے کہ اس کو تحلیل کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے اور اس کو پلٹا دیا جائے اس قیاس کی جانب جو کہ منظم ہوتی ہے، جس میں ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے، حد وسط کا صحیح طور پہ لفظی اور معنوی اعتبار سے تکرار ہوتا ہے، صغریٰ اور کبریٰ اپنی جگہ پر صحیح طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ البتہ فرماتے اس صورت میں کہ بضم تلک المقدمۃ الخارجیہ، اس کے ساتھ مقدمہ خارجیہ کو ضم کیا جائے گا کہ المحذوفۃ الی مقدمیت، فرماتے کہ جس کی مقدمیت کو یہاں پہ اصلا حذف کر دیا گیا ہے، لیسیر علی ہیئۃ القیاس، تاکہ قیاس مساوات بھی دیگر قیاسات کی طرح اپنی اصلی اور صحیح صورتحال پر واقع ہو سکے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، قیاس کی مشکل اور اہم ترین اقسام میں سے ایک قیاس مساوات ہے۔ قیاس مساوات وہ قیاس ہے جس میں براہ راست صغریٰ اور کبریٰ سے نتیجہ حاصل نہ ہو، بلکہ اس میں مقدمہ خارجیہ کو ضم کر کے نتیجہ حاصل کیا جائے۔ اس کو قیاس مساوات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس مشہور قاعدہ سے دی جاتی ہے کہ جسے قاعدہ مساوات کہتے ہیں،
ورنہ اس کا دائرہ وسیع ہے اور یہ دیگر قواعد کو بھی شامل ہے، بس ان قواعد کی مناسبت سے اس کو قیاس مساوات کے علاوہ اس قاعدے کے اعتبار سے نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ قیاس مساوات کا صدق اور کذب اس مقدمہ خارجیہ کے صدق اور کذب پر موقوف ہے۔ قیاس مساوات کا تجزیہ اور تحلیل اس طرح ہے کہ یہ باقی قیاسات سے مختلف شمار ہوتی ہے، اس طرح کہ اس میں حد وسط کا مکمل طور پہ تکرار نہیں ہوتا، بس اس کو قیاس کی صحیح صورت میں تشکیل دینا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔